اندلس پر اسلامی حکومت 500 سال ختم کر چکی تھی۔ ابن ہود محمد الاحمر سے دستوں گریباں تھے کہ ابو جمیل نے ابن ہود پر حملہ کر دیا اور اس مجاہد کو 2 محاذوں پر لڑنا پڑا۔ ان کی باہمی چپکلش سے کئی صوبے داروں نے خود مختاری کے جھنڈے لہرا دیے اور اس طرح اپنی طاقت گھٹا ڈالی۔ فرڈینینڈ اسی طاق میں تھا، وہ بے باک ہو کر اٹھا، اپنی حدیں وسیع کرنے لگا۔ ایسی طوائف الملوکی چھائی کہ عوام کی روزمرہ کی زندگی بوچھل ہو گئی۔ بازار اجڑے، منڈیاں ویران ہوئیں، شاہراہیں غیر محفوظ ہو گئیں، لٹیروں اور راہزنوں کی بن آئی۔ گنڈے اپنی غاروں سے نکلے اور ہر طرف بد امنی اور خوف چھا گیا۔ فرڈینینڈ نے یہ حالت دیکھی تو موقع کو مناسب سمجھا، کشتالیہ سے ایک بڑی فوج لے کر اٹھا اور ابن ہود کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ جدھر گیا طوفان اٹھایا، جدھر پلٹا زلزلہ ڈال دیا، کھیتیاں اجاڑتا، باغات جلاتا، آبادیاں ویران بناتا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ کرتبہ کے نواح میں آ پہنچا۔ اس کی سنگ دل فوج مضافات میں پھیل گئی، باغات اور کھیت جلا دیے، عمارتیں ڈھا دی، محلات کھنڈر بنا دیے، مسلمانوں کا جی بھر کر قتل عام کیا، بھیڑ بکری کی طرح ذبح کیا، جلایا، آگ کا ایندھن بنایا، ہنستا کھیلتا کہے لگاتا اشبیلیہ پہنچ گیا۔ شہر کے نواح کی بستیاں جلائیں، باغات کاٹ ڈالے، جو مسلمان پایا اسے تلوار کا مزہ چکھایا، عورتیں بچے بوڑھے بیمار کمزور اس کی تلوار کا لقمہ بنے۔ ابن ہود نے خبر پائی، مسلمانوں کا قتل عام اور عیسائی تلواروں کا اجتحام سنا۔ غرناطہ کو اس کے حال پر چھوڑا، محمد الاحمر کی دشمنی سے بے نیاز ہوا، اپنی فوج کو سمیٹا، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوا، آرام حرام کیا، کھانا پینا بھول گیا۔ اسلامی غیرت جوش میں آئی، قومی حمیت نے اس جوش کو ابھارا، وہ بڑھا، اڑا، کمارسا آ پہنچا، عیسائی فوج کو تیار پایا، لنگر لنگوٹ کسے، لڑائی کے لیے آمادہ ہوئے، مائلے پیکار ہوئے۔ فرڈینینڈ اسلامی غیرت کے اس پیکر سے آگاہ تھا، اسے معلوم تھا کہ مسلمان اپنے بھائیوں کا خون گرتا دیکھ کر موت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مگر اس نے اس غیرت کو اور آزمانا چاہا۔ ہزاروں مسلمان قیدی اشبیلیہ اور کرتبہ کے نواح میں پابندے زنجیر و سلاسل کر رکھے تھے، انہیں ابن ہود کی فوج کے سامنے کھڑا کیا، ان میں بچے بوڑھے اور عورتیں بھی تھیں۔ ظالم نے ذرہ بھر بھی رحم نہ کیا اور مسلمان فوج کے سامنے آنکھوں دیکھتے تلوار کا لقمہ بنایا۔ ان کی چیخوں سے فضا بھر گئی، ان کے خون سے زمین سرخ ہو گئی، بے جان لاشیں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ ابن ہود پہلے ہی غصہ سے تل ملا رہا تھا، اب آگ کا انگارہ بن گیا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، میان توڑ ڈالا، قبضہ پر ہاتھ رکھا، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ فوج نے بھی اس کی پیروی کی، اپنی تلواروں کے میان توڑ ڈالے، صبر و ضبط کو چھوڑا، اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور اس طرح عیسائیوں پر گرے جس طرح بعض چڑیوں کے جھنڈ پر حملہ کرتا ہے یا شیر بھیڑوں کے گلے پر بڑھتا ہے۔ ان کے بازوؤں میں بجلیاں بھر گئیں، ان کی تلواریں برقے تپاک بن گئیں۔ انہوں نے ہوش کو خیر آباد کہا، عقل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دنیا و جہان بلکہ خود اپنی جان سے بے نیاز ہو گئے، عیسائیوں کو مارتے کاٹتے دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح بڑھے کہ عیسائیوں کی صفیں ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ لاشوں کو میدان جنگ میں بچھا دیا، گویا بڑے بڑے موٹے موٹے درخت کاٹ کر گرا دیے ہوں۔ عیسائیوں کا خون اس طرح بہ رہا تھا جیسے کسی دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو اور پانی بند کو پیچھے چھوڑ کر پھیلتا جائے۔ فرڈی کی فوج کا جی چھوٹا، اس کی امید کا رشتہ ٹوٹا، وہ بھاگی بکھری پریشان ہوئی، مگر مجاہدین کی تلواریں ان کے پیچھے تھیں، انہیں بارے سر سے سبک دوش کرتی گئیں، مارتی گئیں، کاٹتی گئیں، زمین پر بچھاتی گئیں۔ فرڈینینڈ نے بار بار فوج کو سنبھالا، مگر مسلمانوں کے حملوں سے اس کی بگڑی بات نہ بنی۔ جب بھی فوج اکٹھی ہوتی، مجاہدین اس کے ٹکڑے اڑا دیتے، بوٹیاں میدان میں بکھیر دیتے، آدھے سے زیادہ فوج کٹ گئی۔ فرڈی بھاگا، مجاہدین نے تعاقب کیا اور بھاگتے بھیڑیوں کو ہزاروں رسوائیوں کے ساتھ خون کے دریا میں غرق کر دیا۔ یہ وہی مقام تھا، وہی جگہ تھی جہاں انہوں نے ہزاروں بے گناہ اور نہتے مسلمان مرد و عورت کو ابھی ابھی قتل کیا تھا۔ یہ ان کے ظلم کا انتقام تھا جسے ابن ہود کی تیغ بے دریغ نے لیا اور ثابت کر دیا کہ مسلمان کی غیرت کا مقابلہ ممکن ہی نہیں۔
ناظرین، غیرت اسلامی اور جوش کے مزید واقعات سے باخبر ہونے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اسی طرح ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔